بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار گروپ کی اس نشست میں کہ جو ہر روز منعقد ہوتی ہے اور ہماری گفتگو تزکیہ نفس کے عنوان پر، کردار سازی، شخصیت سازی کے عنوان پر ہماری گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اپنی کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک منزل ہم نے اور طے کرنی ہے، اور یہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو اپنے خدا کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتی، وہ کیا وجوہات ہیں کہ انسان رحمت خداوندی کو کسب نہیں کر سکتا، وہ کیا وجوہات ہیں کہ انسان گناہوں کی دلدل میں گھرتا چلا جاتا ہے اور انسان اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ خود سمجھتا ہے کہ شاید اب یہاں سے میرا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اگر گزشتہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ بنیادی طور پر جہاں پر دیگر کچھ وجوہات ہیں، ایک وجہ جو بنیادی ہے انسان کا کمال کا سفر نہ کرنے کی، وہ انسان کے گناہ ہیں، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمات عالیہ میں یہ عرض کر دیں کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کا تصور ہمارے ہاں ہے۔ گناہ گناہ ہے، کسی گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان، یہ اصطلاحات جو شریعت میں استعمال ہوئی ہیں ان کا کوئی قطعاً یہ مطلب نہ لے کہ بھئی صغیرہ تو کر لیں، یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اس کی زیادہ سزا نہیں ہوگی، کم تر گناہ ہے، لہٰذا میں یہ کر لوں اور کبیرہ سے ہم بچیں گے۔ بعض ایسے افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں جو فخر سے بتاتے ہیں کہ حضور ہم کبیرہ گناہ تو نہیں کرتے، بس صغیرہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ اگر اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ رہے کہ گناہ گناہ ہے، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ انسان اگر یہ سوچے کہ یہ میں کس کی معصیت کر رہا ہوں، کس کے دربار میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو پھر انسان کسی گناہ کو صغیرہ نہ سمجھے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی انسان کم تر نہ سمجھے۔ پھر چونکہ جب انسان گناہوں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ گناہ تو چھوٹا ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں، اس کی تو بخشش ہو جائے گی، بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچیں گے، تو پھر ہوتا یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ صغیرہ گناہ بڑے گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ آج صغیرہ پر جرت ہو رہی ہے، کل وہی انسان گناہان کبیرہ میں داخل ہو جائے گا، کل وہی انسان جو صغیرہ کا ارتکاب کر چکا ہے اسے جرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ گناہان کبیرہ میں جائے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک چیز اگر آپ نے نوٹ کی ہو، ایک بچہ ہے، آپ نے اگر ایک بچے کو زندگی میں کبھی نہ ڈانٹا ہو، ہمیشہ پیار کیا ہو، محبت سے پیش آئے ہوں، اور اچانک ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے اس بچے کو ڈانٹ دیا ہو، ڈانٹ پلائی ہو، اس بچے کو آپ نے جھڑکا ہو، تو اندازہ کریں اس بچے پر کیا گزرے گی جس نے کبھی ڈانٹ دیکھی نہ ہو، جس نے کبھی آپ کو تلخ لہجے میں گفتگو کرتے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ اچانک جب آپ کا وہ ترش اور تلخ لہجہ وہ بچہ دیکھتا اور سنتا ہے پہلی دفعہ، اس پر کیا اثر ہوگا؟ آپ نے وہی لہجہ دوسرے دن بھی کیا، وہ اسی طریقے سے پیش آئے، اسی طریقے سے ڈانٹا، تو بچہ محسوس کرے گا لیکن نسبتاً کم، تیسرے دن کریں گے اور کم۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی ڈانٹ کا اثر ختم ہو جائے گا، بچے کو ڈانٹ کا پتہ ہی نہیں ہو چکا، وہ عادی ہو چکا ہے، وہ اب اس سے مانوس ہو گیا، اسے اب پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یا والد جو ہیں یا والدہ جو ہیں وہ ہمیشہ ڈانٹتی ہیں، اس ڈانٹ میں اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک دن جس نے پہلی دفعہ زندگی میں گناہ کیا اسے محسوس ہوتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ کر دیا، میں نے جھوٹ بولا، کیوں بولا، اس جھوٹ کی وجہ سے مجھے کتنی سزاؤں میں سے گزرنا پڑے گا، کتنا اللہ کا عذاب ہے کہ جس میں سے میں گزروں گا۔ اگر دوسرے دن پھر گناہ کرے گا محسوس ہوگا لیکن نسبتاً کم، پھر گناہ کرے، ایک وقت آئے گا جب اسے گناہ لگے گا ہی نہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں
کتنے ایسے افراد ہیں آج بھی کہ جو علل اعلان گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ بدقسمتی کے ساتھ کتنے ایسے افراد ہیں جو دائرہ اسلام میں بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, حلقہ اسلام میں بھی اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں, اور حرام کا ارتکاب علل اعلان کرتے ہیں. مثلا شراب نوشی ہے, عام سمجھی جاتی ہے, اس کو پانی کی طرح یا دیگر مشروبات کی طرح پیا جاتا ہے, اور پینے والا اس کو گناہ سمجھ کر نہیں پی رہا ہوتا, عادی ہو چکا ہے. جس نے زندگی میں پہلی دفعہ پی ہو شاید اس کو احساس ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, اللہ نے اسے حرام کیا ہے, ائمہ نے اسے حرام کیا ہے, انبیاء کی سیرت میں یہ حرام رہی ہے, تو میں حرام کا ارتکاب کیوں کروں. لیکن ایک دن دو دن اگر گناہ پر اصرار رہے, گناہ پر تکرار رہے, ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ گناہ لگتا نہیں ہے, انسان کی زندگی میں وہ حصہ بن جائے. ایک بے نمازی ہے, اگر وہ پہلے دن اس نے ایک طویل عرصے کے بعد نماز چھوڑ دی تو اسے بہت احساس ہوگا. دوسرے دن تیسرے دن ایک وقت آئے گا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے یا نہیں, اذانیں ہوتی رہیں گی پتہ ہی نہیں ہوگا, ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو گناہ ہے. جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر انجام نہ دیں, گناہ کو گناہ سمجھیں. ذہن میں یہ رکھیں کہ کس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں, کس کے دربار میں یہ اعلان بغاوت کرنے جا رہا ہوں. گناہ کیا ہے؟ گناہ بنیادی طور پر اعلان بغاوت ہے. شریعت کی کچھ حدود ہیں, کچھ قیود ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں. آپ جب تک اس باؤنڈریز میں ہیں, آپ دائرے اسلام میں ہیں اور آپ اسلام کے قوانین کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس دائرے کو کراس کرنا یہ گناہ ہے. اسلام نے کہا ہے کہ یہاں پر رہو, جھوٹ نہ بولو. اب آپ نے اگر جھوٹ بولا تو گویا آپ نے اس باؤنڈری کو کراس کیا, اس دائرے سے باہر نکل گئے. اسلام نے کہا آپ پر 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں, آپ نے پڑھی تو دائرے کے اندر ہیں. آپ اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ باغی ہو رہے ہیں. نہ پڑھنے والا, نماز کا نہ پڑھنے والا گناہگار ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ میں حکم عدولی کر رہا ہوں, یوں سمجھے کہ میں اللہ کے آئین کو نہیں مان رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹاؤن شپ کا, کسی کاؤنٹی کا, اسٹیٹ کا کوئی لا ہے اور آپ وہ لا بریک کرتے ہیں. کسی نے کہا جی کہ آپ مثلا اتنے سے اتنے بجے آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ وہ لا بریک کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس قانون کا احترام نہیں ہے, آپ اس قانون کی کوئی اہمیت دی ہے. اب ایک انسان جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور نہیں پڑھتا, گناہ تو اپنی جگہ پر, وہ یہ سمجھے کہ وہ بغاوت کر رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. اور اگر ضروریات دین کا انسان انکار کر دے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک ہے عمل کا بجا نہ لانا, ایک ہے عمل کی تحقیر کرنا, مذاق اڑانا. جیسے نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس طرح دیگر جو واجبات شرعیہ ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ہماری فقہ میں انسان کو جو اس پر عمل نہ کرے ضروریات دین پر, وہ گناہگار ہے, لیکن ابھی تک وہ دائرے اسلام میں ہے. لیکن اگر کوئی ضروریات دین کا مذاق اڑاتا ہے, نماز کا مذاق اڑا رہا ہے, ٹھٹھا مسخری کر رہا ہے, روزے کا مذاق اڑا رہا ہے, لطیفے منا رہا ہے, جیسے بدقسمتی سے آج بھی جب انسانیت ایک ایسی امتحان, آزمائش اور عذاب میں مبتلا ہے کہ جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے, آج بھی اس عذاب خداوندی کا مذاق بنایا جا رہا ہے. کتنے لطیفے جو ہے وہ کرونا وائرس کے نام سے اور اس طرح کی چیزوں کے نام سے لطیفے آ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آج ہم مسئول ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم یہاں لا کھڑے کیے گئے ہیں. آج اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے مساجد, امام بارگاہوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے. رحمت خدا کا مہینہ کہ جو ماہ رمضان المبارک ہے وہ ہم پر گویا بند ہو گیا ہے. گھروں میں روزے رکھے, وہ اجتماعی عبادات جو ہم کرتے تھے نہیں کر پا رہے. انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ وجہ کیا ہے, اور جب انسان سوچتا ہے تو استغفار کی طرف آتا ہے, توبہ کی طرف آتا ہے, گناہوں کی مغفرت کی طرف آتا ہے, نہ کہ مذاق بناتا ہے, نہ کہ اس پر لطیفے بناتا ہے اور اس پر فکرے کستا ہے. استغفر اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عمل کا ضروریات دین میں جو ضروریات ہے ان پر عمل نہ کرنا, ان پر ایمان نہ رکھنا, وہ گناہ ضرور ہے. لیکن ضروریات دین کا, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا اور دیگر عبادات کا مذاق بنانا,
انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور مرتد بھی دو طرح کے ہیں، ایک ہے مرتد ملی، ایک ہے مرتد فطری. مرتد فطری وہ ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اب اگر وہ کسی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ شریعت کا واضح اعلان ہے. مرتد ملی جو ہے وہ کہ جو پہلے کافر رہا ہو، پھر مسلمان ہو گیا ہو، اور مسلمان ہو کے پھر کسی ضروریات دین میں سے کسی کا مذاق اڑایا ہو اور دائرہ اسلام سے نکل گیا ہو، وہ توبہ کرے، استغفار کرے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے. لیکن مرتد فطری کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. تو جو چیز آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر استغفار اور توبہ کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے، جہاں پر استغفار کرنا ہے، طلب مغفرت کرنا ہے، وہاں پر ایک چیز ذہن میں یہ رہے کہ کسی گناہ پر جرت نہ ہو، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی گناہ کو کم اہمیت نہ دیں کہ یہ تو صغیرہ ہے کوئی بات نہیں، کر لیں گے. نہیں، جب بھی ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی خیال آئے، کوئی گناہ کا خیال آپ کے ذہن میں آئے، فوراً یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. مجھے جرت نہ ہو میں یہ دیکھوں کہ کس مالک اور کس حاکم کے حکم کی حکم عدولی کر رہا ہوں، کس کا فرمان جھٹلا رہا ہوں، ٹھکرا رہا ہوں، کس کے دربار میں علم بغاوت بلند کر رہا ہوں. عمل کا نہ کرنا اور عمل سو کا کرنا علم بغاوت ہے. نماز کا نہ پڑھنا علم بغاوت ہے. ماہ رمضان آ رہے، جان بوجھ کر صحت کے باوجود، کسی عذر شرعی کے باوجود اگر ایک انسان روزہ نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عالم بغاوت بلند کر دی ہے. میں نہیں مانتا قرآن کو، میں نہیں مانتا اسلام کو، میں نہیں مانتا تعلیم پیغمبری کو، میں نہیں مانتا تعلیمات محمد و آل محمد کو. چونکہ آل محمد کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات، پیغمبر اکرم کے فرمودات، وہ عبادات کی پابندی ہے، وہ صوم و صلات کی پابندی ہے. ایک آدمی جو مکمل تکالیف شرعی کا جو ہے وہ مستحق ہے، جس کی صحت ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے، جو مکمل صحت مند ہے، اگر وہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم بغاوت بلند کر دی ہے. خدایا تیرے قانون کو نہیں مانتا، تیرے آئین کو نہیں مانتا، تیری قرآن کی آیات پر عمل نہ کرنا، قرآن مجید کی آیات کو نہ ماننا ہی تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہوتا ہے، کبھی اس پر انسان جرت نہ کرے. اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو واقعہ دو ائمہ سے منسوب ہے، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی یہ منسوب ہے کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس نے آ کر کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ میں گناہ کیسے ترک کر دوں، میں گناہ پر گناہ کرتا ہوں، مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے، گناہ چھوڑ نہیں سکتا، ترک معصیت نہیں ہو سکتی، گناہ پہ گناہ کرتا ہوں لیکن مجھے استغفار کی توفیق نہیں ملتی، مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، گناہ پر اصرار کرتا ہوں اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہوں. تو مولا سے جب اس نے کہا کہ میری رہنمائی فرمائے، میں کیا کروں تاکہ گناہ کی زندگی سے نکل آؤں، تو مولا نے اسے 5 چیزیں بتائیں جو آپ کی خدمات عالیہ میں آج عرض کرنی ہے. مولا نے کہا کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھ لے، یہ 5 کر لے پھر گناہ کر. اگر یہ 5 چیزوں پر تو عمل کرتا ہے تو پھر جتنے چاہے گناہ کر لے، پھر تجھے آزادی ہے، تجھے چھوٹ ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ 5 چیزیں کتنی آسان ہوگی، کتنی ہوگی، اگر 5 چیزوں پر عمل کر لیا تو پھر تو گناہ کر لوں. تو مولا نے کہا سب سے پہلے خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے. چونکہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور جو دیتا ہے، جو تیرا رازق ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی کے پاس جاب کرتا ہو، نوکری کرتا ہو اور اپنے مالک کے خلاف ہی سازشیں کرتا ہو، اپنے مالک کی ہی غیبت کرتا ہو، اپنے مالک کے حق میں ہی حق تلفی کرتا ہو، اپنے مالک کا ہی نقصان چاہتا ہو، اپنے مالک کی ہی نافرمانی کرتا ہو. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جو آپ کا وسیلہ، یہ تو وسیلہ ہوا، اصل رازق تو خدا ہے. تو مولا نے کہا کہ خدا کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے، جا کسی اور کا رزق کھا اور پھر گناہ کر. چونکہ جو تیرا رازق ہے، جو حاکم ہے، جو مولا ہے، جو مالک ہے، جو تجھے دے رہا ہے، اسی سے لے کر اسی کی نافرمانی کرتے ہو. پہلی چیز. دوسری چیز مولا نے کہا کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے
تو خدا کی حکومت و ولایت سے نکل جا، پھر جا گناہ کر۔ رہتا خدا کی زمین پر ہے، چلتا خدا کی زمین پر ہے، رہتا آسمان کے نیچے ہے جو خدا کا ہے، نعمتیں خدا کی استعمال کرتا ہے جو اسی کی دی ہوئی ہیں، طاقتیں ساری وہی استعمال کرتا ہے جو خدا کی ہیں، اور پھر اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ مولا نے کہا خدا کی حکومت سے نکل جا اور پھر گناہ کر۔ اور تیسری بات مولا نے کہا کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، وہاں گناہ کر جہاں پر خدا موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر خدا موجود ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کسی اور انسان کی موجودگی میں انسان گناہ نہیں کرتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تنہائی ڈھونڈتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پر اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو مولا نے کہا کہ تو اس کی معصیت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، اور جو تجھے دیکھ رہا ہے وہی تو منصف ہے، وہی تو حاکم ہے، اسی نے تو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کوئی گواہ نہیں مانگے گا کہ گواہ لے کر آؤ۔ اگر جج نے خود دیکھا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو خدا تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، وہ خدا خود ہی حاکم ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہ خدا خود ہی عادل ہے۔ تو اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو جا، نکل جا اس خدا کی حکومت سے اور کہیں اور جا کر گناہ کر، ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر جہاں پر خدا تجھے دیکھ نہیں رہا، جہاں پر خدا کی نظروں کے سامنے تو نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو مولا نے کہی وہ یہ کہ اے انسان، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کر، لیکن جب ملک الموت تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے اس وقت بھاگ جانا، فرار اختیار کر لینا اور ملک الموت کے قبضے میں نہ آنا۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو گناہ کر، اور اگر اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ نہیں جب ملک الموت آئے گا میں گھر میں ہوں گا یا باہر ہوں گا، اگر محلات کے اندر بند ہوں گا، کسی ایسی محفوظ ترین جگہ میں بند ہوں گا تو بھی وہ آ جائے گا، شیشے کے گھر میں ہوں گا، کسی آہنی دیوار کے پیچھے ہوں گا، جہاں چھپوں گا ملک الموت وہاں پہنچ جائے گا، میری روح کو قبض کر لے گا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اگر یہ تجھے یقین ہے تو گناہ نہ کر، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ ملک الموت سے بھاگ جائے گا، اس کے قابو میں نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب پھر یہ کہ پھر تو گناہ کر۔ اور آخری اور پانچویں چیز مولا نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہا کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے کر، لیکن یہ سوچ لے کہ جب خدا تجھے آتش جہنم میں داخل کرنا چاہے اس وقت کہہ دینا خدایا میں نہیں جاتا، اس وقت کہہ دینا نہیں میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں جاتا جہنم میں۔ اس وقت جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، اگر تو بچا سکتا ہے تو گناہ کر، اور اگر تو عاجز ہے، اگر تجھ میں اتنی قدرت نہیں ہے، اگر تو حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا، اگر تو خدا کے فیصلے پر تجھے سر تسلیم خم کرنا ہے، اگر تو اس وقت بے چارہ بے کس رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہ نہ کر۔ ناظرین محترم، 5 چیزیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اگر یہ کر سکتے ہو تو گناہ کرو، اور یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نہ قدرت میں ہے، نہ قبضے میں ہے، نہ اختیار میں۔ اسی کا رزق کھاتے ہیں، اسی کی زمین پر چلتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ کرتے ہیں۔ ملک الموت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ملک الموت سے معاذ اللہ ہم گستاخی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، کوئی نہیں سنے گا ہماری۔ جہنم میں جب خدا ڈالنا چاہے گا کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی کہہ سکے کہ میں نہیں جاتا، بلکہ جہنم تو دور کی بات ہے، قبر میں جب فرشتے آئیں گے، انسان ابھی تو کہتا ہے نا کہ میں تو الٹا فرشتوں پہ سوال کر دوں گا کہ تم بتاؤ پہلے، نہیں، یہ گستاخی ہے۔ فرشتوں پر ہم سوال نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مرسل ہیں۔ یہ گستاخی ہے کہ میں فرشتوں سے پوچھوں گا پہلے تم اپنا ایمان بتاؤ اور عقیدہ بتاؤ، نہیں، یہ جرت یہاں پر ہے، یہ جرت قبر میں نہیں ہوگی۔ قبر میں اگر زبان کو حرکت ہو جائے بڑی بات ہے، قبر میں اگر انسان کی کپ کپی بند ہو جائے بڑی بات ہے، قبر میں
मुनकर और नकीर के सवालों के जवाब में अगर इंसान की जबान हरकत कर जाए बड़ी बात है। खुदा करे हम ऐसी जिंदगी गुजार कर जाएं जो जिंदगी कुरान की तालीमात के मुताबिक है, फरामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात और इरशादात की रोशनी में है। अगर वो जिंदगी हम गुजार कर गए, और उसका बेहतरीन और आसान तरीन फार्मूला हमेशा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि गुनाह के करीब न जाएं, हराम के करीब न जाएं और वाजिब को छोड़े नहीं। आसान तरीन चीज है। मैं नहीं चाहता कि मकरूहात, मुस्तहबात और मुबाहात क्या है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बुनियादी चीज ये कि इंसान गुनाह न करे, हराम से बचे और वाजिब को छोड़े नहीं, हराम के करीब न जाए और वाजिब को छोड़े नहीं। इंसान कामयाब है। ऐसा इंसान जब कब्र में जाता है तो ऐसा इंसान कामयाबो कामरान रहता है। लिहाजा जो कुछ करना है आखिरी सांस से पहले करना है, जो कुछ करना है मौत की हिचकी आने से पहले करना है। इधर मौत की हिचकी आई और नाम आमाल बंद हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, घर वाले कुछ करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर घर वालों को अपनी फिक्र हुई मेरे लिए कुछ न किया तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, मुझे वही मिलेगा जो मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए करके जाऊंगा। वो इस्तगफार ग्रुप में बैठने वाले मोमिनीन इस्तगफार करें, वो तौबा करें, वो नेक आमाल करें, ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत आशूरा की तिलावत हो, दीगर जितने भी अदइया हैं उनकी तिलावत हो। खुद करना है, किसी पर न रखे कि मरने के बाद बेटा सूरह यासीन पढ़ेगा, बेटी फातिहा पढ़ेगी, घर वाले मेरे लिए सदका करेंगे। देख लीजिए कोई किसी का कुछ नहीं करता। इसी दुनिया में हम देख रहे हैं जिंदों को लोग छोड़ जाते हैं। ये कोरोना के जो मरीज हैं घर वाले छोड़ गए उन्हें, घर वाले उनके करीब तक नहीं जाते। ऐसे ऐसे वाकयात हमें पता चले। अभी से इंसानियत के चेहरे से पर्दा हट गया और नकाब उलट गया। तो जब जिंदगी में घर वाले छोड़ जाते हैं तो मरने के बाद कौन किसे याद रखता है। हर एक ने अपना काम खुद करना है। मैंने अपनी जिंदगी खुद बेहतर करनी है, आपने खुद करनी है, हर एक ने खुद करनी है। मैं अपने अमाल का खुद जवाबदेह हूं, आप अपने अमाल के खुद जवाबदेह हैं। ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना घर वाले काम आएंगे, ना दोस्त अहबाब काम आएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो वो अमल सालेह है। मैं दुआ गो हूं इस्तगफार के इस ग्रुप के लिए, इस्तगफार ग्रुप के मुंतज़मीन के लिए कि जिन्होंने ये बेहतरीन सिलसिला शुरू किया है जो जूम पर लाइव आता है। इसके अलावा फेसबुक पर यह प्रोग्राम लाइव नशर किया जाता है, और जितने इसके अलावा दीगर सोर्सेज हैं उन सब पर यह नशर होता है। देखने सुनने वाले आप भी इस ग्रुप में शामिल हों। आइए मिलकर इस्तगफार करें, आइए मिलकर अपने गुनाहों पर नादिम हों, खुदा से उसकी मग़फ़िरत को तलब करें। और मैं दुआ गो हूँ जितने मोमिनीन व मोमिनात इस्तगफार ग्रुप से मुंसलिक हैं, खुदा सब के घरों पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, खुदा सब के सगीर व कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमाए। इस ग्रुप में जो इस्तगफार होता है, जो इज्तमाई दुआएं होती हैं, जो तिलावत होती है, जो दुआओं का जिक्र होता है, जो तौबा होती है और जो ज़ियारत पढ़ी जाती है, इस ग्रुप में जितने भी मोमिनीन व मोमिनात हैं जिन घरों में ये पढ़ा देखा सुना जाता है, खुदा उन घरों पर रहमतें बरकतें नाजिल करे। जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं खुदा उनको शिफायाब करे, जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज अदा करे, जो तंगदस्त हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता करे, जो कोविड-19 के मरीज़ हैं खुदावंद मुताल उन सबको शिफायाब करे, और जो इस दुनिया से चले गए खुदावंद मुताल उनके दर्जात को बुलंद करे। जितने भी मोमिनीन व मोमिनात इस्तगफार ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं, इसे देखते सुनते हैं, इसके साथ ताउन करते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ऑनलाइन आते हैं, देखते हैं, खुदा उन सब के अहवाल पर रहमतें बरकतें नाजिल करे। खुदा हमें एक दूसरे के लिए मुफीद करार दे, हमारे ज़िंदगियों में लोगों के लिए आसानियाँ हों, हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों की मुश्किलात का खात्मा करें और उनकी ज़िंदगियों में मोहब्बतें बाँटें, मुस्कुराहटें बाँटें, आसानियाँ बाँटें। खुदावंद मुताल हम सब का खात्मा अलल खैर फरमाए, हम सबको दीन मुबीन पर साबित कदम रखे, विलायत अली के नूर से, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के नूर से हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर फरमाए, और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। और जितने मोमिनीन व मोमिनात इस ग्रुप में ज्वाइन हैं उन सब के मरहुमीन को खुदा जवारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह अता फरमाए, सबके दर्जात को मुताली फरमाए, सबकी बरज़ख की मनाजिल को आसान फरमाए, और सबको जवारे आइम्मा में और जवारे रहमत में जगह मरहमत फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।